یہ محنت ہے، یہ سمجھنا ہے، یہ سمجھانا ہے، اس کو بولنا ہے، اس کو سننا ہے، اس کو لے کے پھرنا ہے، گھر گھر جانا ہے، گلی گلی جانا ہے، ہر غریب امیر تک پہنچنا اور پیار اور محبت سے یہ سمجھانا، او میرے بھائی ہم کس کے محتاج ہیں؟ دکان ہے، اس میں نفع رکھنے والا کون؟ زمیندار ہے، کھیتی بانے والا کون؟ شادی کی ہے، اولاد دینے والا کون؟ اولاد کو تندرست بنانے والا کون؟ بیمار ہو تو شفا دینے والا کون؟ تو کس کی طرف رجوع کرو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرما رہے، ایک کافر یہودی آیا، تلوار ہاتھ لے لی، آپ کی آنکھ کھولی، وہ تلوار لے کے سامنے کھڑا ہے اور کہتا ہے من یمنعک منی، آج آپ کو میرے سے کون بچائے گا؟ آپ خالی ہاتھ ہیں، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، آپ بغیر خوف، بغیر گھبراہٹ، بغیر جھجک کے فرمایا اللہ، کون بچائے گا؟ فسقط السیف من یدہ، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، اللہ کے نبی نے تلوار اٹھا لی، فرمایا تو بتا کہ تجھے میرے سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا آپ تو بڑے بھلے آدمی ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں، تو آپ نے فوراً دعوت دی، فوراً دعوت دی۔ داعی کا جذبہ انتقام کا نہیں ہوتا، داعی کا جذبہ ہدایت کا ہوتا ہے، داعی کا جذبہ ہدایت کا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا کے چھپے، مشرکین مکہ تلاش کرتے کرتے غار تک جا پہنچے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں، گھبرا گئے، آپ نے فرمایا لا تحزن، ابو بکر گھبرانا نہیں، کیوں؟ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور کیسی خوبصورت بات، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان جن کا تیسرا کون؟ اللہ۔ ہاں، یہ ہے سمجھنا، یہ ہے سمجھانا، یہ ہے بولنا، یہ ہے سننا، اس کو لے کے پھرنا، گھر گھر جانا، ہر غریب امیر تک پہنچنا، اور پیار محبت سے او میرے بھائی، او تاج دکاندار صاحب، کس کو راضی کر لو؟ اللہ کو راضی، کس کو ساتھ لے لو؟ اللہ کو ساتھ، وہ ہے مسئلے حل کرنے والا۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہے بادشاہ دے، جس سے چاہے بادشاہ چھین لے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کرے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے بیٹیاں دونوں دے، اور جسے چاہے نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا جو اللہ چاہیں گے۔ دیکھو عام طور پر نا لوگ تعویذ لیتے ہیں نا کہ جی کوئی تعویذ دے، اولاد نہیں ہے، اولاد ہو جائے، اولاد ہو جائے۔ اب ایک غریب آدمی، اس کے ماشاءاللہ 10 بچے ہو گئے، وہ تعویذ لینے گیا کہ اور تعویذ دے دے کہ مجھے اولاد نہ ہو، اس کو تعویذ دیا، اگلی دفعہ جڑواں ہو گئے۔ تو جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، جو لوگ چاہیں گے وہ، بس یہ سمجھنا ہے۔ کس کو راضی کرو، کس سے محبت کرو، کس کی طرف دوڑ لگاؤ، کس سے دوستی لگاؤ، کس کو ساتھ لے لو۔ کامیابی کس کا نام؟ اللہ کو پا لینا، اللہ کو ساتھ لے لینا، اللہ کو راضی کر لینا۔ اور ناکامی کس کا نام ہے؟ اللہ کو کھو دینا، اللہ کو نہ پانا، اللہ کا ساتھ چھوٹ جانا۔
تو اے دنیا کے تاجروں، زمینداروں، اے دنیا کے مالداروں، سرداروں، کس کو راضی کرو؟ کس کو ساتھ لے لو؟ اور اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ محمد الرسول اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے جاؤ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نمونہ کون ہے زندگی گزارنے کے لیے؟ سب سے بہترین نمونہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ان کی اتباع کرنی ہوگی، ان کی چال چلنی ہوگی، ان کا دامن پکڑنا ہوگا، ان کے طریقے پر آنا ہوگا۔ جو اللہ رسول کو پسند ہمیں بھی پسند، جو اللہ رسول کو ناپسند ہمیں بھی ناپسند۔ ہاں، سب سے زیادہ عزت والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عزت چاہیے تو نبی کی اتباع کرنی ہوگی۔ سب سے زیادہ کامیاب ترین ہستی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب کامیابی چاہیے تو نبی کا دامن پکڑنا ہوگا۔ اللہ نے سب سے اونچی شان والے ہمیں نبی دیے۔ آپ ایک سفر میں ہیں، پورا لشکر ساتھ ہے، پانی ختم، لشکر پیاسا، جانور پیاسے، ایک پیالہ پانی رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے میں داخل فرمایا تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ سارا لشکر سیراب ہو گیا، پانی ختم نہ ہوا۔ صحابی فرماتے 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی ختم نہیں ہونا تھا۔ اور کتابوں میں لکھا ہے آب زمزم سے بھی زیادہ برکت والا پانی وہ تھا جو آپ کی انگلیوں میں سے نکلا تھا۔ تبلیغ، او بھائی اللہ کو راضی کر لو بھائی، اللہ کو ساتھ لے لو بھائی۔ کیسے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ جیسے دودھ کے ساتھ سفیدی جڑی ہوئی ہے، شہد کے ساتھ مٹھاس جڑی ہوئی ہے، شہد سے مٹھاس جدا نہیں ہو سکتی، دودھ سے سفیدی جدا نہیں ہو سکتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کے ساتھ کامیابیاں جڑی ہوئی ہیں، عزتیں جڑی ہوئی ہیں، خیریں جڑی ہوئی ہیں، برکتیں جڑی ہوئی ہیں، بھلائیاں جڑی ہوئی ہیں۔ جیسے آپ کی ذات بابرکت، آپ کے طریقوں میں بھی برکت، آپ کی ذات بابرکت، آپ کے طریقوں میں بھی برکت۔ دین کیا ہے؟ اللہ سے محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ دو بنیادی چیزیں ہیں اسلام میں، دین میں، ایمان میں، اللہ رسول سے محبت، اللہ رسول سے محبت، اور محبت کا تقاضا اطاعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے، چند صحابہ لپک کر آپ کے وضو کا پانی ہاتھوں میں لیتے ہیں، زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اپنے جسم پہ ملتے ہیں، اپنے چہرے پہ ملتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہمیں اللہ رسول سے محبت ہے، ہم محبت میں ایسا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر واقعی تمہیں اللہ رسول سے محبت ہے تو بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو، اور اپنے پڑوسی کو دکھ نہ دینا۔ عمل کی طرف متوجہ فرمایا، عمل کی طرف متوجہ فرمایا۔ یہ ہے تبلیغ میں پہلی بات، یہ ہے سمجھنا، سمجھانا، اس کو لے کے پھرنا، یہ بات دلوں میں اتارنا کہ اے دنیا کے انسانوں، کامیابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور اللہ نے کامیابی کس میں رکھی ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں رکھی ہے۔ اور اس میں سب سے پہلی چیز نماز ہے، سب سے پہلی چیز نماز ہے۔ اب یہ محنت ہے تبلیغ میں، کوئی مسلمان بے نمازی نہ رہے، کوئی مسلمان بے نمازی نہ رہے، کوئی مسلمان بے نمازی نہ رہے۔ نماز نمازی پر فرض نہیں، نماز مسلمان پر فرض۔ پکا نمازی مسجد میں نہ آئے ہم اس کی فکر کرتے، پکا بے نمازی مسجد میں نہ آئے ہم اس کی فکر نہیں کرتے۔ سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن نماز ہے، سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن نماز ہے۔ اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز وہ نماز ہے۔
فرمایا سراسر ظلم ہے، سراسر کفر ہے، سراسر نفاق ہے اس شخص کا فعل جو مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے، جو مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے۔ ظلم ہے، کفر ہے، نفاق ہے۔ آپ نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرمایا جو صبح جو مسجد جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہے، اور جو صبح مسجد نہیں گیا اٹھ کے بازار جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہے۔ اب شیطان پر تو لعنت ہے جو شیطان کا جھنڈا لے کے پھرے۔ توبہ توبہ توبہ، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ محنت ہو رہی بھائی، ہمارے مسئلوں کا حل نماز ہے۔ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ پہلے اللہ کے سامنے سر جھکانا، ماتھا ٹھکانا، ہاتھ پھیلانا، پھر اپنی دکان دفتر کاروبار جانا۔ اللہ کے محتاج ہیں ہم، اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں، ہم اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ آپ لاکھ کما لو، محتاج کس کے ہو؟ کروڑ کما لو، محتاج کس کے ہو؟ 10 کروڑ کما لو، محتاج کس کے ہو؟ وزیر اعلیٰ بن جاؤ، محتاج کس کے ہو؟ وزیر اعظم بن جاؤ، محتاج کس کے ہو؟ اللہ کے بغیر سب صفر۔ ایک لکھو پھر لگاؤ صفر، 10 دوسرا صفر، 100 تیسرا صفر، 1000 اب صفریں لگائی جاؤ۔ 1000 10,000 1 لاکھ 10 لاکھ 1 کروڑ 10 کروڑ 1 ارب 10 ارب 1 کھرب 10 کھرب۔ اب ایک ہٹا دو، ایک ہٹا دو، پیچھے رہ گیا صفر 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 صفر۔ لاکھ کماؤ، کروڑ کماؤ، ایک دکان 10 دکان، ایک فیکٹری 10 فیکٹریاں، ایک پلازا 10 پلازے بناؤ، ایک ڈگری 10 ڈگریاں لے لو۔ اللہ کے بغیر سب صفر، اللہ کے بغیر سب صفر۔ اللہ کو ساتھ لینا ہے، اس کے لیے سب سے پہلی نماز، سب سے پہلی چیز نماز۔ نماز میں سب سے پہلی نماز فجر، فجر مسجدیں بھر جائیں، یہ مسئلوں کا حل ہے، یہ مسئلوں کا حل ہے۔ نماز، اذان ہوتے ہی دکان بند، دفتر بند، کاروبار بند، طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے۔ نماز کھڑی تو طواف بند، نماز کھڑی تو طواف بند۔ آج کھیل بند نہیں ہوتا۔ پریشانیاں کیوں ہیں؟ مسائل کیوں ہیں؟ نماز چھوڑ دی، نماز چھوڑ دی۔ نماز پڑھنے والے تھوڑے، نہ پڑھنے والے بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ تبلیغ محنت ہے، کیسے سب کا ایمان بڑھے، کیسے نماز زندہ ہو، نماز زندہ ہو۔ فجر پڑھی پھر ظہر پڑھی، اللہ فجر سے لے کر ظہر تک کے گناہ معاف فرما دے۔ عصر پڑھی عصر تک کے معاف، مغرب پڑھی مغرب تک کے معاف، عشاء پڑھی عشاء تک کے معاف۔ اور کیسی بات ہے، فرمایا حدیث میں جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے، پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ واہ واہ، شوق پیدا ہو جائے ہر مسلمان میں نماز پڑھنی۔ رمضان ہے، روزہ، ابھی رمضان میں 2 مہینے باقی ہیں، رجب کا چاند نظر آ رہا ہے، اور اللہ کے نبی کو شوق چڑھ گیا کہ واہ واہ، فرمایا کہ اللہ ہمارے رجب میں برکت دے، ہمارے شعبان میں برکت دے، اور ہمیں رمضان تک تو پہنچا دے۔ رمضان کا شوق چڑھ گیا۔ رمضان آنے سے پہلے، رمضان آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، 7 باتیں فرمائیں، 7 باتیں فرمائیں۔ یہ 7 باتیں رمضان آنے سے پہلے پہلے ہر گھر میں ہو، ہر ذکر کی زبانوں پر ہو، گھروں میں تذکرے ہو، بچے بڑے گھر والے دوست رشتہ دار، یہ 7 باتیں فرمائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان آنے سے پہلے۔ فرمایا کہ دیکھو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، برکتیں سمیٹنی ہیں، برکتیں حاصل کرنی ہیں، برکتیں جمع کرنی ہیں، زندگی آسان ہوتی ہے جب برکتیں ہو، مال میں برکت ہو، وقت میں برکت ہو، زندگی میں برکت ہو۔ جب برکت ہوگی تھوڑے مال سے زیادہ کام، تھوڑے مال سے زیادہ کام، تھوڑے وقت میں زیادہ کام، تھوڑے وقت میں زیادہ کام، زندگی آسان ہو جائیں گی۔ یہ برکت والا مہینہ آ رہا ہے۔ اور دوسری بات فرمائی، اللہ پاک اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں
بندوں کو بھی چاہیے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تیسری بات، اللہ اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں۔ رمضان میں خاص رحمتوں کا نزول ہے، ان رحمتوں کو سمیٹ لو، ان رحمتوں کو جمع کر لو، ان رحمتوں سے زندگیاں خوبصورت بن جائیں گی۔ چوتھی بات، اللہ بندوں کی خطاؤں کو معاف فرماتے۔ یہ معافی مانگنے کا مہینہ آ رہا ہے، یہ معافی مانگنے کا مہینہ آ رہا ہے، اس لیے رمضان کے آخر میں شب قدر ہے، سب سے اونچا مہینہ رمضان ہے، سب سے اونچی رات شب قدر ہے۔ شب قدر میں کیا دعا سکھائی؟ یہ نہیں کہ اللہ میں نے بڑے روزے رکھے ہیں قبول فرما، بڑی تراویح پڑھی قبول فرما، بڑے قرآن ختم کیے۔ نہ، رمضان کا آخر ہے، شب قدر کی رات ہے، کیا دعا سکھائی؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، تو مجھے کیا کر دے؟ معاف کر دے، بس معاف کر دے۔ ہاں، اللہ کو بندے کا معافی مانگنا بڑا ہی پسند ہے، اللہ کو بندے کا معافی مانگنا بڑا ہی پسند ہے۔ اللہ چاہتا ہے بندہ کیا کرے؟ معافیاں مانگے۔ ہاں، پانچویں بات، اللہ بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے، یہ مانگنے کا مہینہ ہے، اللہ سے مانگے۔ ہم اللہ کے محتاج ہیں، کروڑوں کمانے کے باوجود اللہ کے محتاج ہیں، بڑے افسر بننے کے باوجود اللہ کے محتاج ہیں، بڑے ڈاکٹر بننے کے باوجود ہم صحت میں اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ کو پسند ہے کہ اللہ سے مانگا جائے، اللہ کو پسند ہے کہ اللہ سے مانگا جائے۔ جو اللہ سے مانگتا نہیں، اللہ اس سے
Hmm.